بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی آخری رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہزار مہینوں کی عبادت کا موقع کھو دیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس قیمتی رات کو کیسے گزارنا ہے، ایسا آسان اور مکمل طریقہ کہ آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی رات آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی آخری رات بہت قیمتی موقع ہوتی ہے۔ اگر یہ رات ہاتھ سے نکل گئی تو پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس رات کو سنجیدگی اور دل سے گزاریں۔ صرف رسم نہ بنائیں بلکہ کیفیت کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ ایک آسان اور مکمل طریقہ ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ سب سے پہلے دل میں پکی نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ رات تیری رضا کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، میری عبادت قبول فرما۔ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو نرم کریں، دنیاوی باتوں سے اپنے ذہن کو ہٹا دیں۔ نمبر 2، نوافل کا اہتمام کریں۔ کم از کم 2، 6، 4 یا 8 رکعت نوافل پڑھیں۔ ہر رکعت میں دل لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم ہی پڑھیں، مگر خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل بار بار پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت۔ جتنا ممکن ہو قرآن پڑھیں، اگرچہ تھوڑا پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں۔ اگر عربی مشکل لگے تو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ رات دعا کی رات ہے، دل کھول کر مانگیں۔ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ دعا عربی میں مانگیں یا اردو میں مانگیں، آپ کی مرضی۔ سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، حتیٰ کہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ جو بھی دل میں نیک تمنائیں ہیں وہ سب اللہ سے مانگیں۔ نمبر 5، استغفار اور ذکر۔ زیادہ سے زیادہ اس کلمے کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور درود شریف پڑھیں اور یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں۔ اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخشوائیں۔ نمبر 7، اگر پوری رات جاگنا مشکل ہو تو تہجد کی نیت سے آپ کچھ رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور پھر دعا مانگ لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی کوئی خاص رات نہیں ہے، اسی لیے طاق راتوں میں اس کا اہتمام کریں۔ اور آخری 29 کی رات، اس کو بالکل نہ چھوڑیں، اس میں عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 8، دل کی صفائی۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی عبادت کریں۔ یعنی اگر کسی سے ناراض ہیں تو دل سے اس کو معاف کر دیں، اور اگر کوئی تم سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ کسی کا اگر حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ حسد، کینہ، نفرت دل سے نکال دیں۔ یاد رکھیں کہ صاف دل والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور یہی عبادت قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 9، لمبی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس میں لمبی لمبی قرات کریں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اور لمبا سجدہ کریں، اور سجدے میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ وہ دعائیں مانگیں جو قرآن اور حدیث میں منقول ہیں۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں وہ سب سجدے میں پڑھ لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 10، اپنی زندگی کا حساب کریں۔ یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، یعنی پچھلے سال کے گناہ یاد کریں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا، کہاں غلطی ہوئی اور آئندہ کیا بہتر کرنا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو آئندہ نہیں کرنے، اور وہ کون سے کام ہیں جو اب سے غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ سب یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ نمبر 11، مخصوص اذکار کا ہدف بنائیں۔ ایسے نہ ہو کہ بس تھوڑا سا پڑھ کر چھوڑ دیں، مثلا 1000 مرتبہ استغفار اور 1000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ الحمدللہ اور 1000 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تمام تسبیحات پڑھیں۔ نمبر 12، صدقہ۔ اگر ممکن ہو تو اس رات میں صدقہ ضرور نکالیں، اور صدقہ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا مستحق شخص نہیں ہے کہ جس کو آپ صدقہ دے سکیں، تو آپ ایسا کریں، جو رقم آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں ہو یا جیب میں ہو، تو آپ نیت کر لیں کہ اتنی رقم میں نے صدقے کی نکالنی ہے، اور وہ صبح کسی کو صدقہ دے دیں۔ نمبر 12، موبائل سے دوری اختیار کرنا۔ یہ کام سب سے مشکل ہے، لیکن یہ بہت ضروری کام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی رات یہاں ضائع ہو جاتی ہے، لہذا خصوصی طور پر اس رات میں موبائل سے دوری اختیار کریں۔ نمبر 13، تنہائی میں عبادت کی کوشش کریں۔ کچھ وقت اکیلے بیٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کی باتیں سنائیں، اپنی پریشانیاں سنائیں، اللہ سے باتیں کریں۔ اس طرح باتیں کریں جیسے اللہ آپ کے دوست ہوں۔ نمبر 14، تہجد کا وقت نہ چھوڑیں۔ رات کا سب سے قیمتی وقت فجر سے پہلے والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، اور اس میں لمبی دعا مانگیں، سچی توبہ کریں۔ خلاصہ، اس رات میں آپ نفل نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔